اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے ایک بہت ہی پائے کے مفتی تھے اور جنہوں نے تفسیر قرآن بھی لکھی، اور ناظرین جن کا نام مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ولی بھی تھے اور بہت ہی باعلم تھے۔ وہ ان کی ایک تفسیر ہے جس کا نام خزائن العرفان ہے، بڑی مشہور تفسیر ہے۔ اب ان کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ گیا اور ایسے ہی میں حاضری دے کر یا مدینہ شریف کی جو مسجد ہے، مسجد نبوی، وہاں سے باہر نکلا تو کہتے ہیں کہ دکانوں پر نظر پڑی تو ایک دکان پر بڑا قیمتی قلم تھا، وہ مجھے بڑا پسند آیا۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میرے پاس یہ قلم ہوتا، مگر مہنگا ہونے کی وجہ سے میں خرید نہ سکا اور چپ چاپ لوٹ آیا۔ لیکن دل میں بار بار یہ خیال آتا رہا کہ بارگاہ رسالت سے اجازت ملی تو حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، اگر اسی بارگاہ سے وہ قلم بھی عطا ہو جائے تو کرم بالائے کرم ہو جاتا ہے۔ غالباً اسی دن یا اگلے دن ظہر کی نماز مسجد نبوی شریف میں پڑھی اور نماز ادا کر کے کہتے ہیں میں فارغ ہوا تو ایک صاحب ملاقات کے لیے آئے اور یہ کہتے ہوئے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا کہ میں آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں، اور کہتے ہیں کہ میں اسے نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، اور کہا کہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور میرے سامنے وہ تحفہ رکھا۔ اب جو میں نے نظر اٹھائی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے سامنے وہی قلم تھا، حالانکہ میں نے کسی سے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ بارگاہ رسالت میں میری عرض سن لی گئی، جبھی تو مجھے میری خواہش کے مطابق چیز مل گئی۔ قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیوں خواہش کر رہے تھے؟ اب ناظرین یوں سمجھنے کہ کلائمیکس اب ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی بقیہ یعنی جتنی زندگی ہے میری، تو کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ قلم ساتھ رکھوں گا، اور میں نے اس قلم کا نام مدنی قلم رکھا اور میں نے اسے تفسیر لکھنے کے لیے مختص کر لیا۔ ظاہر ہے کہ اتنی عظیم تفسیر جو ہم تک پہنچی تو ناظرین اس کا ایک کثیر حصہ اسی قلم سے لکھا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 57 مکمل ہے، اور آیت نمبر 58 کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ
اسے علیین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں علیہ پڑھا جائے گا۔ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد علامت وقف اندر 57 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 57 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ آدمہ وقف کی صورت میں آدم پڑھیں گے۔ قاف قیل علیہ الوقف کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی ہے کہ وقف نہ کرنا بہتر ہے، لیکن کر لیا جائے تو بہرحال اس کے اقوال بھی موجود ہیں۔ مع نوح وقف کی صورت میں نوح پڑھیں گے۔ زا وقف مجوز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ وقف نہ کریں تو بہتر، لیکن بہرحال اجازت موجود ہے۔ ناظرین و سامعین، کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ۔ یاد رکھیں کہ واو پر تشدید اس لیے ہے کہ پیچھے جو آخری کلمہ ہے نبیہ، تو اسے ملا کر پڑھیں گے تو نبیین میں دو زبر کی تنوین اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوگا، تو نبیًا ورفعناہ پڑھیں گے، اور الگ پڑھیں گے تو پھر ناظرین ورفعناہ یہاں سے پڑھیں گے۔ واو ایک کلمہ، رفعنا دوسرا، ہو تیسرا، مکانن چوتھا، علیہ پانچواں، اولئک چھٹا، الذین ساتواں، انعم آٹھواں، اس میں اللہ نواں۔ پھر اس کے بعد ناظرین علا 10واں، من 11واں، النبیین 12واں، ذریتی 13واں، آدم 14واں، من جو ہے وہ گزر چکا ہے، من 15واں، حملنا 16واں، مع 17واں، نوح 18واں۔ کل 18 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَرَفَعْنَاهُ، رفعنا میں نون کھڑا زبر نا اور نون الف زبر نا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے، ملا کر پڑھیں گے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، مکانن میں نون پر دو زبر کی تنوین، اس کے بعد حرف علقی عین آ رہا ہے، تو تنوین کو یہاں پر بغیر غنے کے اور بغیر اخفاء کے پڑھیں گے، اظہار کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ مَكَانًا عَلِيًّا، اولئک الذین، اولئک میں لام پر کھڑا زبر، اوپر مد کی علامت، مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے، میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اولئک الذین، اولئک میں کاف پر زبر، اسے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کریں گے، اولئک الذین پڑھیں گے۔ انعم اللہ، انعم میں نون ساکن کے بعد عین حرف علقی، تو نون ساکن کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے۔ انعم میں میم پر زبر، اسے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف میم پر زبر ہے، تو زبر یا پیش ہو تو حرف لام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، تو یہاں اسم اللہ کی حرف لام کو پر کر کے پڑھیں گے۔ انعم اللہ، علی علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، علیہم من النبیین، علیہم میں میم ساکن، اس کے بعد من کی میم ہے تو اسے میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ من میں نون پر زبر ہے، اسے النبیین کے نون کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا، اور ناظرین اسے پڑھیں گے من النبیین، بلکہ سوری ناظرین یہاں پر جو ہے وہ نون حرف شمسیہ ہے، تو حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو تو لام کو جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، تو من النبیین نہیں پڑھیں گے، من النبیین، من النبیین، من ذریت، جیسے نبیین میں یا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو کھڑی زیر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا مدہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ من ذریتی آدم، من میں نون ساکن، اس کے بعد ذال حرف اخفاء، تو نون ساکن کو اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفاء کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ ذریتی میں را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، مشدد ہے تو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ من ذریتی آدم، و من من، نون ساکن ہے، اس کے بعد میم آ رہا ہے تو نون ساکن کو میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو کھولنے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں پر یرملون کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، تو ومن من نہیں پڑھیں گے بلکہ ومن من حملنا، نون ساکن کے بعد ہا حرف حلقی ہے تو یہاں اظہار کے ساتھ پڑھا جائے گا، ومن من حملنا مع نوح، اور یہاں وقف کریں گے تو مع نوح پڑھیں گے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم آج کا جو سبق ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
من ذریتی آدم وممن حملنا مع نوح اعراب لگاتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ من ذریتی آدم وممن حملنا مع نوح. تو یہ آج کا سبق ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے ہو ضمیر، دوسرا ہے مکانن، تیسرا ہے علیہ، چوتھا ہے اولئکا، پانچواں ہے الذین، چھٹا ہے اسم اللہ، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ہم ضمیر، تو یہاں نمبر 1 آئے گا. ساتواں ہے نبیینہ، آٹھواں ذریتی، نواں آدم، اور 10واں ہے من، 11واں ہے نوح. تو کل 11 اسماء ہیں. نمبر 1 ہو ضمیر اور ہم ضمیر. نمبر 2 مکانن اور نمبر 3 علیہ. اور نمبر 4 اولئکا. نمبر 5 الذین. نمبر 6 اسم اللہ. نمبر 7 نبیینہ. اور نمبر 8 ذریتی. نمبر 9 جو ہے وہ آدمہ. نمبر 10 من. اور نمبر 11 نوح. تو یہ ناظرین آج کے سبق میں آیت کریمہ میں جو اسماء ہیں ہم نے وہ لکھے. اور اب آ جائیے افعال پر. رفعنا پہلا فعل، انعم دوسرا، تو حملنا تیسرا. تو 3 افعال ہیں. نمبر 1 رفعنا، نمبر 2 انعم، نمبر 3 حملنا. اب آ جائیے ناظرین حروف کی جانب. پہلا ہے واو، دوسرا ہے علا، تیسرا ہے من، یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا. چوتھا ہے واو، واو یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، اور یہاں پر بھی ہم نمبر 3 لکھیں گے. اور چوتھا ہے ما. تو کل 4 حروف ہیں. واو، نمبر 2 علا، نمبر 3 من، نمبر 4 ما.
ناظرین 11 اسما 3 افعال 11 اور 3 14 اور 4 حروف تو کل ملا کر 18 کلمات ہوئے، کل ملا کر 18 کلمات ہیں۔ اب آ جائیے ناظرین سب سے پہلے اسما کی جانب۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو ہوا ہو یا ہی اس کا معنی ہوگا وہ اس ہم۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو فقط ہم کی شکل میں نظر آئے گی۔ ہم یا ہم معنی ایک ہوگا، وہ سب انہیں۔ مکان کہتے ہیں مکان کو، مکان کہتے ہیں جگہ کو۔ امکنہ اس کی جمع آتی ہے، مکان ایک مکان، امکنہ بہت سے مکان۔ اور مکان یہاں پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال عام طور پر کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں علیہ۔ علیہ کہتے ہیں بلند کو، علیہ کہتے ہیں بلند۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام نامی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد تو وہ ذات گرامی نہیں ہے، لیکن بہرحال علی کا مطلب یہ ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ علو سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بلندی۔ اس کا جو اوریجن ہے وہ عین لام واو ہے، علو یعنی بلندی۔ اس کے بعد آ جائیں اولئک۔ اولئک عربی میں وہ جو ہے وہ کچھ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین، عربی میں وہ اسماء کے جن کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے تو انہیں اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے جمع ہے، اور جمع بھی دور کے لیے ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، جیسے ذالکا ذالکا اولئکا، تلکا تانکا اولئکا۔ تو اولئکا اس کا معنی ہوگا وہ سب یا ان سب، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے، یہ اس میں اشارہ ہے۔ الذین اس میں موصول ہے، جمع مذکر کے لیے ہے، اس کا معنی ان لوگوں جو وہ لوگ جنہوں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اس میں موصول کے اعتبار سے دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں کہ موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ اپنے ما قبل ما بعد سے لنک کرتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں۔ اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں اعظم ہے، یعنی جس مقصد کے لیے اس کا ورد کیا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتا ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نبیین، یہ نبی کی جمع ہے، نبیون، نبیین اور انبیاء یہ ساری جمع آتی ہیں۔ نبی کا معنی ہے کہ وہ بشر جسے اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو اور وہ اس پر وحی نازل ہوتی ہو۔ تو نبی کی جمع ہے نبیین، نبیون۔ نبی ایک نبی، نبیین اور نبیون بہت سے نبی۔ تو ناظرین نبی عام طور پر ہم نبی اور انبیاء ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ذریت، ذریت کہتے ہیں اولاد کو، اور ذریات اس کی جمع آتی ہے۔ تو ذریت ایک اولاد، ذریات بہت سی اولادیں۔ ذریت عام طور پر تم کس کی ذریت سے ہو، تو ناظرین اس کا معنی یعنی یہ ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور پہلے نبی ہیں اور پہلے انسان ہیں جو اس دنیا میں تخلیق کیے گئے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو ابو البشر بھی کہتے ہیں، تمام انسانوں کے والد۔ من اس میں موصول ہے، اور ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا نام نامی ہے۔ نوح علیہ السلام وہی اللہ کے نبی ہیں جن کی پوری قوم یعنی فرسٹ ٹائم یعنی ایسا ہوا کہ پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے جو نافرمان تھے ان کو غرق فرمایا۔ طوفان نوح بڑا مشہور ہے جو آپ کی قوم کے لیے تھا، اور یہ یعنی اور کشتی میں جو آپ کے ساتھ سوار تھے، جو ایمان والے تھے، آپ کے جو آل میں سے تھے، تو ناظرین وہ علاوہ آپ کے بیٹے کے وہ نافرمان تھا، تو اللہ رب العالمین نے جو آپ کی کشتی میں سوار تھے ان سب کو نجات عطا فرمائی تھی اور باقیوں کو غرق کیا گیا تھا۔ مزید انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اب آ جائیے ناظرین، افعال ہیں۔ افعال پہلا فعل ہے رفعنا، فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے بلند کیا۔ اس کے بعد ہے انعام، فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے انعام کیا۔ اور یہاں پر انعام ینعم، انعام مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد حملنا، فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے اٹھایا۔ حملنا، ہم نے سوار کیا، ہم نے اٹھایا۔ چلتے ہیں حروف کی، یعنی واو کا معنی اور اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر منوان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے مع، اس کا معنی ہے ساتھ۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل 18 کلمات ہیں۔ 18 کلمات میں کل 6 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مکان، نمبر 2 اس میں اللہ، نمبر 3 نبی اور انبیاء، نمبر 4 ذریت، نمبر 5 انعام میں انعام، نمبر 6 من میں منوان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، را زبر را، فا عین زبر فا، نون کھڑا زبر نا، یا نون الف زبر نا، ہا پیش ہو، ورفعناہ، میم زبر ما، کاف الف زبر کا، نون دو زبر نن، مکانن، عین زبر ع، لام یا ذلی، یا دو زبر ین، علین، یہاں وقف پڑھیں گے تو علیہ پڑھیں گے۔ حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، حمزہ زیر ای، کاف لام زبر کل، لام زبر لا، ذال یا زیر دی، نون زبر نا، اولئک الذین، حمزہ نون زبر ان، عین زبر ع، میم لام زبر مل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، انعم اللہ، عین زبر ع، لام یا زبر لی، ہا میم زیر ہم، علیہم، میم زیر می، نون زبر نن، نون زبر نا، با یا زیر بی، یا کھڑے زیر یہ، نون زبر نا، من النبیین، میم نون زیر من، ذال را پیش ذر، را یا زیر ری، یا زبر یا، تا زیر تی، من ذریتی، حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، میم زبر ما، آدم، واو زبر وا، میم زیر میم، میم نون زبر من، و میم من، حا زبر حا، میم لام زبر مل، نون الف زبر نا، حملنا، میم زبر ما، عین زبر ع، مع، نون وا پیش نو، حا دو زیر حن، نوحن، یا وقف پڑھیں گے تو نوح پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین، چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ أولئك الذين ورفعناه مكانا عليا، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور رفعنا، ہم نے اٹھا لیا ہو اسے، مکانن مکان، علیہ بلند۔ اولئک یہ ہیں، الذین وہ لوگ، انعام کیا، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، علی پر ہم ان، من سے النبیین نبیوں، من سے ذریتی اولاد آدم علیہ السلام مراد ہے، وا اور من سے من وہ لوگ جنہیں حملنا ہم نے سوار کیا، مع ساتھ نوح نوح۔ آئیے ناظرین، چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
نبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح اور ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نبیوں میں سے انعام کیا جو آدم کی اولاد سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. ناظرین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ. ناظرین آج تفسیر کا وقت نہیں ہے، ظاہر ہے کہ آپ کی کالز لینی ہے، وقت ذرا کم ہے تو اسی لیے ہم آج تفسیر نہیں کر پائیں گے. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. کالز کیجیے ناظرین، اپنا آج کا سبق و ترجمہ ضرور سنائیے. نمبر اس وقت اسکرین پر آ رہے ہوں گے. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. جی کہاں سے؟ سہیوال سے. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ لاہور سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سنائیے. اعوذ باللہ. میری بہن ہو گیا نا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیا آپ نے، باقی سبق سنائیے نا، دیر ہو رہی ہے. جی سنائیے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. وَرَفَعْنَا عَلَيْكُمْ. میرا سن تو لیں پہلے، وَرَفَعْنَاهُ. میری بہن ذرا تیاری کے ساتھ آیا کریں تاکہ جو ہے نا وہ سبق آپ سنائے. غلطی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ.
مع نوح۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arbyqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یہ پروگرام آپ یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔